اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ثریا عظیم اسپتال سے اندر داخل ہوا ہوں۔ یہ اب یہ قبرستان ہے میانی صاحب کا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ سامنے آپ کو حیدر صاحب دربار نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ آگے میرے دادا ابو ہیں حاجی محمد رمضان، ان کی قبر ہے، پھر ان کے والدین کی قبر ہے، اور یہ میرے جو والد محترم ہیں ان کی جو قبر شریف ہے وہ جوڈیشل کالونی لالہ زار میں ہے۔ تو میرے دادا جان، یہ جو رستہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جتنی قبریں بنی ہوئی ہیں، یہ پہلے پلاٹ تھا خالی بالکل، یہاں گاڑی آ کے کھڑی ہوتی تھی، وہاں سامنے سے ہم آتے تھے ثریا عظیم اسپتال سے اندر پیٹرول پمپ کے ساتھ اندر داخل ہوتے تھے، تو یہ سارا اوپن ایریا تھا۔ اب دیکھیں قبریں ہی قبریں، قبریں ہی قبریں، یہ ہمارا الٹیمیٹ انجام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے۔ ابھی بڑے واقعہ سنایا مجھے پیچھے گورکن نے، ایک رفیق گورکن ہوا کرتا تھا، اس کو بھی فوت ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں، اس کا بیٹا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح بوخ تھی قبروں کے اندر سے، جسم مبارک سلامت ہیں، آگے قبر تھی تو اس میں دونوں بندے کٹھے دفنائے گئے تھے، کسی وجہ سے وہ ہلاکتیں ہو گئی تھیں، تو ایک کا جسم ہڈیاں بن چکا تھا، دوسرا بالکل سلامت تھا، ایسا لگا تھا جیسے ابھی فریش بلڈ نکل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کچھ واقعات سنائے ہیں، تو باقی یہ تو ہمارے اعمال ہیں۔ اس طرح پیچھے جب آگے وہ ٹرین بن رہی تھی یا کوئی اسٹیشن بن رہا تھا آگے جا کے، تو وہاں پہ بھی جس وقت کھدائی کی گئی تو بہت سی باڈی سلامت نکلی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ ایک ڈی کمپوزیشن ہونی ہے کہ نہیں ہونی، وہ اللہ کا تعلق ہے، بندہ جانے اور خدا جانے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کا اتنی ہی زیادہ زمین اس کی رسپیکٹ کرتی ہے۔ یہ بات زندگی میں یاد رکھیں۔ اللہ نے کس کو رسپیکٹ دینی ہے؟ جس نے حضور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب و آداب کا خیال رکھا اور آپ کے احکامات پہ عمل کیا۔ جس مرضی فرقے سے آپ تعلق ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، یا کوئی نیا فرقہ ہے، جو بھی ہے، یہ فرقے تھوڑے بہت فروعی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن بیس سب کی ایک ہی ہے، بیس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے بس اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ پرانی قسم کے یہ درخت ہیں بہت زیادہ، ککر جسے کہتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب منی احمد مغل صاحب یہ کہا کرتے تھے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو بہرحال یہ اب قبر آ گئی میرے دادا جان کی۔ یہ جو دو قبریں ہیں یہ دیکھیں، یہ محمد حسین صاحب لکھا ہوا ہے، یہ میرے دادا ابو کے، میرے تب پڑ دادا ابو کی قبر ہے۔ آگے یہ جنت بیگم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ میری پڑ دادی میں، اور یہ لکھا ہوا ہے حاجی محمد صوفی حاجی محمد رمضان، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ حاجی محمد سرور، یہ ان کے بڑے بھائی ہیں۔ اس طرح ڈفرینٹ قبریں ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے یہ بڑے بڑے سنگ مرمر کروا لیا، تو یہ بھی کوئی قبر بنی ہوئی ہے، یہ لوگوں نے بنائی ہیں، دیکھیں نا، ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اور یہ درخت دیکھ لیں آپ کی کر کا، اور یہاں پر یہیں پر میں ایک درخت لگایا کرتا تھا یہاں کر کے نا، وہ چلتا نہیں تھا بیسیکلی، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک دن جب میں آیا تو یہاں قبر بنی ہوئی تھی، تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ یار جو کا بعض کا جگہ نا محفوظ ہوتی ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے بڑے ہیں چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزل احسان کرے، اور آپ لوگوں کو بھی جن جن کے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی آخرت کی منزل احسان کرے۔ ہم نے بھی چلے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے نا۔ ہم سب نا فیروز پور سے آئے تھے، ہمارے بڑے لکھا ہے نا فیروز پوری، دیکھ لیں، ولد غلام محمد حسین، ان کے والد صاحب کا نام تھا غلام محمد۔ تو یہ سب بیسیکلی فیروز پور سے آئے تھے، اور جب یہاں پہ آئے تو میرے نانا جان کی فیکٹری تھی ایم محمد حسین اینڈ سنس، اور حسین ڈیزل انجن بنتا تھا، تھریشر بنتے تھے، برف خانے بنتے تھے، بڑا عروج تھا، اتنا عروج تھا کہ سوچ ہوگی۔ تو یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب ہیں، میاں شریفی، ہمارے بڑوں کے پاس آتے تھے نانکوں کی طرف، تو کچھ کام ہمیں بھی دے دو، یعنی کہتے تھے کچھ کام ہمیں بھی دے دو، سوچ لیں کتنا عروج تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ عروج و زوال کی داستانیں ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہیں، یہ خدا جانتا ہے۔ بہت زیادہ بھی دولت آ جائے، قانون کے خزانے بھی آ جائیں، تو کیا ہے، یہ مٹی ہے نا، بس یہ مٹی دیکھ لیں، بس یہ الٹیمیٹلی ہمارا انجام ہے، یہاں پہ ہم نے آنا ہے۔ لیکن ہمارے اوپر نا آگے پیچھے پردے ہیں، اس لیے کہ ہم ایگزامینیشن سینٹر میں کھڑے ہیں، اگر ہمیں یہ نیچے کھینچنے پتہ چل جائیں تو ہم تو دیوانے ہو جائیں، ہمارے دماغ پھٹ جائیں، تو ہم اس وقت جو زندگی گزارتے پڑے ہم تو کھانا پینا بھول جائیں، چیزیں ہی بھول جائیں ساری کی ساری، اگر ہمیں چیزوں کا کھل کے ہمارے سامنے آ جائیں۔ کیوں جو اولیاء اللہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے،
جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، وہ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ وہ کیوں درختوں کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ وہ کیوں جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ حقیقت دیکھنے کے بعد وہ کام اٹھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا. مگر وہ جو حقیقتیں ہیں، سخت حقیقتیں ہیں، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا، آپ کو عذاب قبر دے گا. وہ کیوں دیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت پڑی میں تمہیں عذاب دوں. ٹھیک ہے نا، اس نے جنت کس لیے بنائی ہے؟ آپ کے لیے، ہمارے لیے بنائی ہے نا. لیکن یہ ہم ایگزامینیشن سینٹر میں کھڑے ہیں، ہمیں اپنی حرکتیں، اپنی کرتوتیں ٹھیک کرنی ہوں گی. جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا اس پر چلنا ہوگا. اللہ نے سب کچھ معاف کر دینا، شرک معاف نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو تمام مکاتب فکر جو ان سے ہیں کوئی بھی مکاتب فکر شرک نہیں کرتا. تو جو لوگ دوسروں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں وہ بیسیکلی اپنے تھاٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، جسے برانڈ کہہ لیں. اب اپنے برانڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے نا. اب میں نے اس کو ہاتھ لگایا قبر کو اس طرح، یہ کو میں نے کوئی شرک کیا؟ یہ دیکھیں، اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ساڈے ہن وڈیاں دی قبر ہے، ہنسی آ کے ہاتھ بھی نہ لائیے. عجیب و غریب، یہ لیٹسٹ دور میں عجیب و غریب باتیں نکل آئیں. اللہ ہمیں معاف کرے. باقی جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے اس پر چلنا چاہیے، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. اسلام کسی کا برانڈ نہیں ہے، کوئی گھر سے نہیں بنا کے لایا. اللہ اور اس کے رسول کا یہ دین ہے اور ہم نے اس پر چلنا ہے. اور قرآن میں اللہ نہیں کہا کہ ابھی تو تم نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی تو تم صرف مسلمان ہوئے ہو، ابھی تو تم ایمان میں داخل ہی نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب فرسٹ سٹیپ کیا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے، کہ آپ اسلام میں آ گئے ہیں. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب آپ پڑھیں گے، اللہ رسول کی ساری باتیں پڑھیں گے، اس پر آپ عمل کریں گے، تو پھر آپ ایمان میں داخل ہو گئے. یعنی جب آپ کا کردار سے یہ لگے گا یار یہ بندہ واقعی مسلمان ہے، یہ کوئی مسلمان جا رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ کے اندر ایک ایمان پیدا ہو گیا. اور پھر ایمان کی حفاظت کرنی ہے. جس طرح موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، اسی طرح ایمان ہے، اس نے بھی ڈاؤن ہو جانا ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت ہم پہ حملے کرتا پڑا ہے. تو ہم نے اپنے ایمان کو بھی تازہ رکھنا ہے. السلام علیکم.